الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، آج کا خطبہ ہے وہ اہل ایمان جن کو اللہ رب العزت نے اپنے یاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کر لیجئے تو بہت اچھی ہوگی۔ ہم میں سے وہ آدمی جو یہ چاہتا ہو کہ ہمارا ذکر اللہ کے پاس ہو، یا یوں تعبیر کر لیجئے کہ اللہ کے پاس جتنی دیر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہو تو آپ کو اتنی دیر زمین میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں، مکان میں، جہاں بھی ہو، چلتے پھرتے ذکر کرنا ہے۔ جتنی دیر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر اللہ کے پاس آسمان میں ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دھیان بھی عطا فرمائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ فلاں ولی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ۔ تو اولیاء اللہ بنتے کیسے ہیں؟ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود وہ اللہ تک اللہ کا نام لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ جب اللہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں وہ اولیاء اللہ۔ پھر آپ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے احترام کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے جب کسی قبر پہ جاتے ہیں تو ان کی طرف پشت بھی کرنا، پیٹھ دکھلانا بھی اپنے ایمان اور غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ کرے ہمارا انہی میں شمار ہو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات نہ تو مجھے تقریر سے آئے گی نہ آپ کو سننے سے آئے گی۔ عملی طور پر جب اس کو کیجئے گا تو یہ نعمت آپ کو ہم کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تقریر سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقریریں تو آج کل بہت ہو رہی ہیں، کتابیں اتنی ہیں کہ لوگ بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ جی خیر، سنیے ذرا جلدی جلدی۔ سب سے پہلی آیت خطبے میں آئی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔ تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا۔ تیسرا ترجمہ، تو مجھے زمین میں یاد کر میں عرش اعظم پر فرشتوں کے پاس تجھے یاد رکھوں گا۔ جی تو ہم جتنی دیر چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس عرش پر میرا تذکرہ ہو، اتنی دیر ہمیں زمین میں اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے چلو۔ بخاری شریف کی اور مسلم کی، یعنی یہ روایت متفق علیہ ہے، بہت عجیب روایت ہے۔ صرف میں ترجمہ کروں گا کہ 10 منٹ شاید ہو جائے گا، زیادہ ہو 1-2 منٹ تو بیٹا گوارا کر لینا۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں راستے میں، جہاں کہیں بھی ان کو اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکر کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، خواہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ درود پڑھ رہا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، تیسرا کلمہ ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ، کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ دھن رے دھن، اپنی دھن پرائے دھن کی پاپ نہ بن، دھن دھن دھن، اللہ اللہ دھن، ہر سانس میں اللہ، اور سانس لیجئے تو کہیے اللہ، نکلے سانس تو ہو، اللہ 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 اللہ۔ اس کی پریکٹس جب انسان کرتا ہے تو انسان تو ہر سانس میں اس کے اللہ 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 ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلیے۔
हलुम्मु इला हाजितकुम, तो वो फरिश्ते जो रास्ते में घूमते रहते हैं जाकिर को ढूंढने के लिए, वो सारे फरिश्तों को अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस काम के लिए हमको अल्लाह ने ड्यूटी पे लगाया है ज़मीन में, यहाँ कुछ लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फयकुफ़ूनहुम बिअजनिहिम इला समाइ दुनिया, वो फरिश्ते आ जाते हैं और जितने लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं या अकेला कोई कर रहा है तो फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं अपने परों से, हत्ता के फरिश्ते पर फरिश्ते फरिश्ते पर फरिश्ते फरिश्ते पर यहाँ तक के आसमान तक फरिश्ते उसको नीचे ऊपर ढांप लेते हैं। अल्लाह ताला हमको ये तौफीक तो दे दे। सुनिए, हाँ, फयसअलुहुम रब्बुहुम, जब ये सब फरिश्ते एक दूसरे को ढांप के आसमान तक अल्लाह तक पहुंच जाते तो अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम। फयसअलुहुम रब्बुहुम व हुवा अअलमु मिनहुम, फरिश्तों से ज्यादा अल्लाह को मालूम है। ये तौफीक किसने दी थी? अल्लाह ने दी थी तौफीक। लेकिन अल्लाह पूछते हैं, क्यों पूछते, अभी आ रही है रिवायत, वहां बताऊंगा। अल्लाह पूछते हैं उनसे, मा यकूलु इबादी, ये मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? फयकूलून, फरिश्ते कहते हैं, युसब्बिहूनक, वो आपकी तस्बीह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह वयुकब्बिरूनक, अल्लाहु अकबर, वयहमदूनक, और आपकी हम्द कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वयुमज्जिदूनक, और आपकी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, जैसे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें चारों चीज मौजूद है, जल्दी ये भी बता रहा हूँ। फयकूल हल रअउनी, अल्लाह पूछते अच्छा वो मेरी तस्बीह कर रहे हैं, तकबीर कर रहे हैं, मेरी हम्द कर रहे हैं, मेरी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा? फयकूलून, फरिश्ते कहते ला वल्लाह, अल्लाह तेरी जात की कसम मार आऊका, उन्होंने तो आपको देखा नहीं, हमने अल्लाह को देखा है नहीं देखा, लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमा रहे हैं, तो गोया के मैंने अल्लाह को देखा, इसलिए उनकी तस्बीह कर रहे हैं। जी जी, हमारे हजरत खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा जअलनी, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में बना दे जो हर वक्त आपको देखते रहते हैं। जी, हर वक्त आपको अल्लाहुम्मा जअलनी अख्शाका कअन्नी अराका अबदन। चलो उसकी तशरीह में फयकूल, अल्लाह पूछते हैं व कैफ लौ रअउनी, फरिश्ते बगैर देखे हुए वो लोग मेरी तस्बीह पढ़ रहे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अगर वो मुझे देख ले, फयकूलून, फरिश्ते जवाब देते हैं लौ रअउका, अगर वो आपको देख ले, कानू अशद्द लका इबादतन, तो और ज्यादा वो आपकी इबादत करते, व अशद्द लका तमजीदन व तहमीदन व अक्सर लका तस्बीहन, तो जितनी वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ रहे, इससे और ज्यादा वो कोई बात ही ना करे किसी से, वो जो गपशप लगाते ना आप लोग, तो कोई गपशप ही ना लगाए, बस हर वक्त तेरी याद में धुन रे धुन, तेरी धुन, बस ये अल्लाह ही की धुन रहे, बस और किसी की धुन नहीं। फयकूलून, अल्लाह उनसे पूछते हैं फमा यसअलूनी, अच्छा वो मेरे बंदे मुझसे क्या चाह रहे हैं? ये तो बड़ी तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इनका मकसद क्या है? फयकूलून, फरिश्ते कहते हैं यसअलूनकल जन्नह, अल्लाह वो आपसे जन्नत के तालिब हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? जन्नत के तलबगार हैं। फयकूल, अल्लाह ताला कहते हैं हल राउहा, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी? फयकूलून, फरिश्ते कहते हैं ला वल्लाहि या रब्बि मा राउहा, अल्लाह तेरे जात की कसम कि तेरी जन्नत उन्होंने नहीं देखी, न तुझे देखा न तेरी जन्नत देखी। फयकूल, अल्लाह फरमाते हैं फकैफ लौ अन्नहुम राउहा, अगर वो मुझे मेरी जन्नत को देख लेते तो फिर उनका क्या हाल होता? फयकूलून, फरिश्ते जवाब देते हैं आपकी तरफ से आप कितने मुबारक लोग हैं, आपको तो फरिश्ते का ख्याल ही नहीं है, फरिश्ते आपके साथ हैं और आप ड्रामे देखते रहते हैं, और फरिश्ते देखिए आपके तरफ से क्या दिफा करते हैं। लौ अन्नहुम रअउहा कानू अशद्द अलैहा हिरसन व अशद्द लहा तलबन, ए अल्लाह अगर वो आपकी जन्नत को देख लेते तो और ज्यादा उसके तलबगार हो जाते और उनके दिल में और ज्यादा इसकी ख्वाहिश बढ़ जाती। व अअज़म फीहा रग़बतन, और उनकी चाहत, मन की मुराद, आजकल हमारे लोगों में बहुत सारी चीज है ना, चाह,
میرے یہ مل جائے، میرے بیٹا کو مل جائے، میری بیٹی کو مل جائے، میری وائف کو مل جائے، میرے بھائی کو مل جائے، یہ سب تمنا کچھ نہ رہے، ہر وقت ان کی تمنا کیا ہو؟ جنت ہی جنت۔ قال فممن يتعوذون، اللہ کتنے قریب ہے۔ اللہ پھر فرشتے سے پوچھے اچھا چلو یہ تو مانگ رہے ہیں، وہ پناہ کس چیز سے چاہ رہے ہیں؟ یعنی کیا چاہ رہے کیا نہیں چاہ رہے؟ قالوا، فرشتے کہتے ہیں یتعوذون من النار، وہ تو دوزخ کی آگ سے کیا کر رہے ہیں؟ پناہ چاہ رہے ہیں۔ فیقول، اللہ فرماتے وَهَلْ رَأُوهَا، کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ فیقولون، فرشتے کہتے لا واللہ یا رب بما رأوها، اللہ تیری ذات کی قسم انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ لیکن قرآن پڑھا نا ہم نے، قرآن پڑھا نا بھائی، قرآن میں ہے نا کہ جہنم کی کیا صفات ہے، ہم بتا چکے پہلی بار، آج تفصیل میں مت جائیے۔ فیقول، اللہ فرماتے فکیف لو رأوها، اگر وہ دیکھ لیتے جہنم تو کیا ہوتا؟ فیقولون، فرشتے جواب دیتے ہیں آپ کی طرف سے کہ لو رأوها کانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا، اے اللہ اس سے بہت بھاگتے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے جہنم کی آگ ان کو پکڑے، گناہ کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، دغا نہیں دیں گے، فریب نہیں کریں گے، کسی کو کے ساتھ جی ظلم نہیں کریں گے، ایمان کو بچائیں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، بہت ڈریں گے جہنم سے۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں فإنی أشهدکم، دیکھو یہ آ گیا، یہ سوال کرنا فرشتوں سے اور خود جواب دینا اور پھر پوچھنا کیا مانگتے کیا نہیں مانگتے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے فإنی أشهدکم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گواہ بنائیں، اور خود ہی سب کچھ کو دیکھتے جانتے، لیکن اللہ کہتے فرشتے تم گواہ رہو۔ اب کیا گواہ رہو؟ انی قد غفرت لهم، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ اب آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فرشتے گھیرے ہوئے، اللہ نے آپ کی کیا کر دیا؟ کہیے اللہم اغفر لنا واسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ چلو مانگ لیا آپ نے، یہ ذکر کی محفل ہے، اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا؟ جی اللہ کہتے فرشتے گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ انشاءاللہ اس وقت ہماری مغفرت ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر کے اب شام کو چلے جانا نئی پکچر دیکھ لینے، یا چپکے چپکے موبائل میں بلینکٹ کے اندر گھس کر کے چپکے سے ایک راؤنڈ مار دینا۔ ہاں لاہور تو پڑھ رہے ہیں مسجد میں، لیکن بلینکٹ کے نیچے نہیں نہ پڑھا جاتا ہے۔ فیقول ملک من الملائکہ، اب سنو، فرشتے کہتے کہ یا اللہ آپ نے تو سب کی مغفرت کر دی، ایوری بڈی سب کی مغفرت کر دی، تو اس میں سب تھوڑے نا امام صاحب ہیں، اور سب تھوڑے نا یہ مؤذن صاحب ہیں، اور سب تھوڑے نا وہ بانگی صاحب ہیں، اور سب تھوڑے نا ذاکر ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں، سنو اب، فیہم فلان لیس منہم، یا اللہ وہ ذاکر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ان سے کوئی ضرورت پڑ گئی، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ تو اگلی سب پہ بیٹھے، اب کیسے جاؤں میں، امام صاحب تو بیان کر رہے ہیں، ان کو کیسے پکڑوں، تو بیچارہ مجبوری ہو کر بیٹھ گیا کہ جب اٹھیں گے تو ان سے کام اپنی پوری کروں گا۔ فرشتے کہتے ہیں آپ نے تو سب کی مغفرت کر دی، وہ تو اس کام کے لیے نہیں آیا تھا کہ بیان سنے گا یہ جی، انما جاء لحاجت، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، اس محفل میں شریک ہونے نہیں آیا۔ سنو سنو سنو، کہو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کیا ہے؟ بہت بڑے۔ ایک بات بتا دوں، بتاؤ نہیں بتاؤں؟ ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ گندے، ہم لوگوں کا دل بہت ہی بخیل نہیں، مکھی چوس ہے، کوئی چیز کسی کو مل نہ جائے بس میرے جیب میں رہے، ہم لوگوں کا نیچر یہ ہے، یعنی رحمت عام نہ ہو، یعنی ہم ہی کو صرف ملے، دوسرے کو نہ ملے، ہم لوگوں کا نیچر ہے، یہ نیچر ہے نا بھائی۔ سامنے یہاں پر بول رہے ہیں وہ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ذرا تقسیم کیجئے تو بتاؤں سب کو ملے، کوئی نہیں دیتا اپنے اکاؤنٹ کا پیسہ،
دیتے ہیں آپ؟ نہیں دینے والے ہیں. بیٹا کو دے دیجیے گا, بیٹی کو دیجیے گا, کبھی کسی کو نہیں دیجیے گا. ہنس دیا, بہت آسان ہے کہہ دینا, کوئی کسی کو نہیں دیتا. یہ تو رب ہے ذوالجلال ہے کہ اپنے بیگانے کفار کو بھی وہ نعمتیں دے رہا ہے جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ملحدین جو اللہ کو نہیں مانتے, منکرین خاتم النبیین, حضرت خاتم النبیین کی نبوت کے منکر ہے, ان کے گھر میں بھی ان کی بیٹیوں کو اولاد دے رہا ہے. اتنا بڑا کریم کون ہوگا؟ ہم دن رات آنکھ سے رات میں چپ کے کیا دیکھتے وہ نہیں, اللہ کو سب معلوم ہے. علم یعلم بان اللہ یرا, لیکن پھر بھی وہ آنکھ کی روشنی نہیں چھینتا ہے کسی کی. یہ زبان سے کتنے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں, غیبتیں کرتے, لیکن وہ گویا ہی نہیں چھینتا ہے. وہ کریم ہے, کریم. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اچھا بھائی سنو آگے اللہ کیا جواب دیتے بابا. قال هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم. یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. کن لوگوں کے ساتھ؟ کہ جن پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. تو رحمت برسنے والے کے ساتھ بے شک وہ رحمت کے لیے نہیں گیا, لیکن وہ بھی محروم ہماری رحمت سے نہیں کیا جائے گا. جی محروم ہماری رحمت سے نہیں کیا جائے گا. روایت میں ہے کہ کوئی اللہ والا کسی بستی سے گزر جاتا ہے, صاحب روح المعانی نے لکھا ہے جی. تو ایک روایت میں ہے 40 دن اور ایک جگہ روایت میں ہے 40 سال اس بستی کے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. صرف گزر جائے اللہ والا, اللہ ان کو اللہ والا بنا دے جی. تو اللہ کہتے ہیں ہم الجلساء, یہ سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لا یشقی بہم جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بھی محروم نہیں ہوگا. چلو آخری روایت سن لو, اس بات ختم کر دیتے ہیں, 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا. ہم لوگ سب گھر سے نکلتے ہیں, مسجد کے لیے آتے ہیں یا بازار جاتے ہیں, تو ایک دعا آگے خطبے میں آج, گھر سے جب بھی نکلیے تو یہ دعا پڑھ لیجیے, نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث کے اندر ہے جب یہ انسان کہہ دیتا ہے تو تنحى عنہ الشیطان, شیطان اس سے بھاگتا نہیں, الگ ہو جاتا, کہتا بھائی اب اس پر میرا جال نہیں پھینکا جائے گا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, یقال له کفیت ووقیت, کہ تجھے بچا لیا گیا اور تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا. تو انشاءاللہ اس سنت پر عمل کیجیے گا نا. جب بھی گھر سے نکلیے تو کیا کہیے, آسان کام ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس آج کا خطبہ ہے دوستو, اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے. بس سبحان اللہ.